کا سردار ہوگا حسن ابن حیدر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الأولى، جاہلیۃ الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے پاس دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب جو کہ آسمان و زمین کے درمیان پھیلی ہوئی رسی کی طرح ہے، اور دوسری چیز میری عطرت یعنی میرے اہل بیت۔ آج ذکر ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کا، اور جو شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، سب سے پہلے میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے مفتی فاروق القادری صاحب، اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ جس روایت کو لے کے چل رہے ہیں، اور آپ ان کا چہرہ دیکھیں، آپ ان کی گفتگو سنیں، صاحبزادہ لطیف ساجد چشتی صاحب، ہم جنہوں نے میری طرح جنہوں نے سائم چشتی صاحب کو نہیں دیکھا ظاہراً، وہ ان کو دیکھ لیتے ہیں اور روح راضی ہو جاتی ہے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محبت والے اور بڑی عقیدت والے اور بڑے ادب والے محمد شہزاد حنیف مدنی، ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی ہے۔ میرے بائیں جانب ایک اور بہت منکسر المزاج، بہت دھیمے انداز میں گفتگو کرنے والے ایک ڈاکٹر محمد نوید اظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سلامت رہیے آپ، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر مسعود الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ صغیر احمد نقشبندی ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے ایک چیز آپ سے دریافت کرنی تھی کہ جب ہم خلافت راشدہ کا ذکر کرتے ہیں تو جیسے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جو یاد ہے وہ 30 برس بتائی، تو جو 5 ماہ حضرت امام حسن کی خلافت شامل ہو کے ہی خلافت راشدہ مکمل ہوتی ہے، ایسے ہی ہے؟ اس پہ کوئی، مگر
سوال میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پھر جب خلافت راشدہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس طرح سے ہم ذکر نہیں کرتے حضرت امام حسن کا، اس کی کیا وجہ؟ ذکر کرنا چاہیے، میں تو یہی سمجھوں گا جی جب ہم خلافت راشدہ کا ذکر کریں، چونکہ خلافت راشدہ کی مدت کی تکمیل آپ کے عرصہ خلافت کے بغیر مکمل ہوتی ہی نہیں، تو اس لیے آپ کی خلافت کا بھی ذکر کرنا چاہیے۔ ٹھیک۔ اور آپ نے مسلمانوں کو جو ایک بہت بڑی آگ سے بچانے کے لیے ایک بہت بڑی قربانی پیش کی اور امت مسلمہ میں وحدت کے لیے جو کام کیا، اور نبی کریم حضرت محمد اس مصطفیٰ سے صلی اللہ سبق بھی علیہ وسلم سیکھنا فرما چاہیے۔ چکے تھے۔ بالکل، یہ صحیح بخاری میں ہے، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا ایک دفعہ کہ میرا یہ وہ فرزند ہے جس کے ذریعے سے اللہ کریم مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان مصالحت انجام دے گا، بالکل ٹھیک۔ اور اس مصالحت کا سبب بنے ہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آپ کا ایسا بے مثال کارنامہ ہے جس کے اثرات امت مسلمہ کو ملے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ نوید رضا صاحب، اگر ہم طبیعت کی بات کرتے ہیں، فضائل کی بات کرتے ہیں، جیسے اگر وہ یہ کیا لفظ ہوگا جو حضرت امام حسن علیہ السلام کی شخصیت سے عبارت کے وہ ون ورڈ اگر ایک ہو تو کیا کہیں گے آپ؟ نور الحسن، دیکھیں امام حسن کی شخصیت اتنی بڑی ہے کہ اس کے لیے کوئی فضائل نہ بھی ہوں تو وہ امام حسن ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر ہم فضائل کی دنیا میں چلے جائیں تو آپ کے فضائل جو کتب حدیث میں مذکور ہیں وہ 3 طرح کے ہیں۔ پہلے وہ ہیں جو اہل بیت کے فضائل ہیں، ٹھیک، اور آپ اہل بیت میں سے ہیں۔ بالکل۔ دوسرے وہ ہیں جو حسنین کریمین کے مشترکہ فضائل ہیں، مشترکہ فضائل، امام حسن اور امام حسین جنت کے سردار رضی اللہ عنہما کے، نوجوانوں کے۔ اور تیسرے وہ ہیں جو خاص طور پر حضرت امام حسن کے فضائل ہیں۔ اگر وہ فضائل زبان مصطفیٰ سے ذکر نہ بھی کیے جاتے تو پھر بھی امام حسن کی فضیلت بہت زیادہ تھی کہ آپ اہل بیت میں سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن کتب حدیث میں الگ سے بھی امام حسن کے فضائل مذکور ہیں، اور ایسی احادیث بھی ہیں جن میں صرف حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر موجود ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے جنت کے جوانوں کے سردار کو دیکھنا ہو وہ میرے حسن کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ اور جوانوں کا ذکر اس لیے کیا کہ جنت میں بڑھاپے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ جنت میں تمام لوگ جب جائیں گے تو وہ عالم شباب میں ہوں گے، اور فرمایا کہ یہ جوانوں کے سردار ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر ادا کر کے مسجد سے باہر نکلے، حضرت علی المرتضیٰ ان کے ہمراہ تھے، تو دیکھا کہ گلی میں بچے کھیل رہے ہیں، ان بچوں میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ تو آپ نے حضرت امام حسن کو گود میں اٹھا لیا، ان کو پیار کیا، ان کو چوما، اور فرمایا کہ یہ جو بچہ ہے یہ حضرت علی سے مشابہ نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے۔ اور حضرت علی نے جب یہ جملہ سنا تو آپ مسکرا پڑے۔ اور کتب حدیث میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کر سر اقدس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھے۔ بالکل ٹھیک۔ میں یہی مفتی صاحب، وہ جو شباہت ہے تو سینے سے لے کے چہرہ مبارک جو ہے وہ بالکل نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے شابہت۔ یہ مجھے بتائیں کہ جتنے آپ کی زندگی کے حوالے سے جتنے واقعات، ایگو جسے ہم کہتے ہیں، انا کہتے ہیں، یا جلال بھی، مجھے تو ان کی شخصیت میں تو کہیں وہ نہیں ہے، بہت ہی دھیما پن ہے، بہت ہی نرماہٹ ہے۔ آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے کامل مظہر تھے۔ کامل مظہر، کامل مظہر آپ تھے۔ تحمل اور برداشت آپ میں، ایون کہ ایسی مثال نہیں ملتی کہ کوئی شخص کسی ایسے بڑے سردار، ایسے جامع فضائل اور ایسے شیخ کامل کے منہ پر کھڑا ہو کر کوئی ناگوار لفظ کہے اور وہ شیخ برداشت کر لیں۔ مریدین کا ایک حملہ ہوتا ہے اور اس کی تو ٹھکائی کر کے اس کو عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہوتے ہیں۔
لیکن آپ نہ صرف خود برداشت کرتے بلکہ سب کو روک دیتے، حتیٰ کہ آپ کو زہر دیا گیا، آپ کو یہ علم تھا کہ مجھے کس نے زہر دیا، اللہ اکبر، آپ نے اپنے برادر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے علم ہے کہ مجھے کس نے زہر دیا، تو انہوں نے عرض کی آپ ہمیں فرمائیے، تو آپ نے فرمایا اگر میں بتا دوں اس کا نام تو آپ کیا کریں گے؟ تو سب نے کہا ہم آپ کا اس سے بدلہ لیں گے اور اسے تاریخ میں عبرت کی علامت بنا دیں گے۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے اس مجرم کا جو مقدمہ ہے اللہ کے دربار میں پیش کر چکا ہوں، اللہ، لہٰذا اس کا نام میں آپ کے سامنے ظاہر نہیں کروں گا۔ تو آپ نے اس کا نام تک ظاہر نہیں کیا، ورنہ ایسی مثال ملتی ہے کہیں پر، ہمیں تو کوئی ادنا سی تکلیف پہنچائے تو ہم اس سے 2 قدم آگے بڑھ کر اسے تکالیف اور اذیتیں پہنچاتے ہیں۔ یہ ایک خاص پہلو ہے آپ کی زندگی کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام حسن، جو شخص جتنا زیادہ بردبار تحمل اور برداشت والا ہوتا ہے نا، وہ شخص زیادہ اخلاق والا اور زیادہ سخی بھی ہوتا ہے۔ امام حسین، حضرت امام حسن ان تمام صفات کے جامع تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک تاریخ کا بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے، امام حسن، امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ تینوں حج کے لیے نکلے۔ تھکاوٹ ہوئی، ایک گھر کے قریب رکے، بڑھیا دستک دینے کے بعد باہر آئی، فرمایا ہم نے کھانا کھانا ہے۔ اس نے کہا جی میرے گھر میں تو صرف یہ ایک کمزور بکری ہے، اور اگر آپ کہتے ہو تو میں اسی کا گوشت بنا دیتی ہوں۔ اس نے ذبح کیا، گوشت بنایا، کھانا پیش کیا، دودھ پیش کیا، آپ تشریف لے گئے۔ ایک عرصہ گزرا تو اس گھر میں فاقہ کشی کی نوبت آ گئی، تو وہ مدینہ منورہ آ گئے محنت مزدوری کرنے، میاں بیوی، بوڑھی اور اس کا میاں محنت مزدوری کرتے ہوئے۔ کسی دن لوگوں نے بتایا یہاں امام حسن مجتبیٰ ہیں، امام حسین ہیں، سادات ہیں، اشراف ہیں اور بڑے لوگ ہیں، ان کی خدمت میں جایا کرو، دعا کروایا کرو۔ تو بڑھیا اتفاقاً امام حسن کے گھر آ گئی۔ اب اس نے پہچانا نہیں کہ ایک عرصہ قبل یہ میرے گھر میں ایز اے مہمان آئے تھے اور میں نے ان کی خدمت کی تھی۔ امام حسن نے اس بڑھیا کو دیکھتے ہی فرمایا کہ بڑھیا آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا نہیں۔ ہمیں یاد کرو ہم تمہارے گھر مہمان کی حیثیت سے آئے تھے، آپ کیسے تشریف لائیں؟ اس بڑھیا نے اپنی تکلیف بیان کی تو امام حسن نے 1000 بکریاں اور 1000 درہم اس بوڑھی کی خدمت میں پیش کی، اللہ اکبر، اور پھر فرمایا کہ قریب میرے بھائی حسین کا گھر ہے، ذرا وہاں بھی چلی جاؤ۔ بڑھیا وہاں پہنچ گئی تو امام حسین نے فرمایا میرے بھائی نے آپ کو کیا پیش کیا؟ تو امام حسین نے بھی 1000 بکریاں اور 1000 درہم پیش کیے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ قریب ہی عبداللہ بن جعفر کا گھر ہے، ذرا آپ وہاں بھی ہوتے جائیے، ان سے سلام کر لیں۔ وہ وہاں پہنچی تو سیدنا عبداللہ بن جعفر نے پوچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کو حسن و حسین نے کیا پیش کیا ہے؟ جی کہا جی دونوں نے 1000 بکریاں مجھے اور 1000 دراہم۔ تو سیدنا عبداللہ بن جعفر نے انہیں 2000 بکریاں اور 2000 دراہم پیش کی۔ یہ عبداللہ بن جعفر وہ ہیں جو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر ہیں، اللہ حضرت امام حسن حسین کے بہنوئی ہیں، حضرت جعفر طیار کے صاحبزادے ہیں۔ تو اس طرح یہ گھرانہ سخی تھا، اور امام حسن نے اپنی زندگی میں 3 مرتبہ اپنی ساری دولت اور کل جائیداد غرباء مساکین میں تقسیم فرما دی۔ 3 مرتبہ 3 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا۔ اس سب کے باوجود اپنی ذات میں اس قدر عاجز اور منکسر المزاج تھے کہ حرم کعبہ میں امام حسن کو کسی نے دیکھا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں، تو کسی نے کہا کہ آپ تو پیغمبر اعظم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں،
آپ تو فاطمہ زہرا کے لخت جگر ہیں، آپ علی مرتضیٰ کے دل کا چین ہیں، تو آپ کی آنکھوں سے یہ اشک کیسے؟ تو امام حسن کا جواب ہم سب کے لیے بڑے تربیتی جملہ ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا دربار وہ دربار ہے جہاں کوئی شخص نسبتوں سے نہیں، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت اور اس کے کرم سے کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ امام حسن نے اس میں عاجزی کا اظہار فرمایا، ورنہ نسبتوں کا لحاظ تو شریعت نے ضرور رکھا ہے، لیکن آپ نے تربیت کی کہ نسبتوں پر تکیہ کر کے عمل سے غفلت نہ کرنا۔ جوانان جنت کا سردار ہوگا حسن ابن حیدر، جوانان جنت کا سردار ہوگا حسن ابن حیدر۔ سردار حنیف مدنی، آپ پیش کیجئے کچھ کلام اور ہمارے دلوں کو منور کریں۔ شان احمد فاطمہ کا نوری گوہر ہے حسن، جان احمد فاطمہ کا نوری گوہر ہے حسن، امن و صلح و آشتی کا نوری پیکر ہے حسن، جان احمد فاطمہ کا نوری گوہر ہے حسن، جس کو سرداری ملی ہے خلد کی وہ تاجدار، مصطفیٰ کا ہے صحابی سب سے بہتر ہے حسن، مصطفیٰ کا ہے صحابی سب سے بہتر ہے حسن، دوش سرکار دو عالم کا بنا ہے جو شہسوار، اپنے نانا کا ہے نقشہ اپنا سرور ہے حسن، اپنے نانا کا ہے نقشہ اپنا سرور ہے حسن، جس کے خون میں غیرت مولا علی تھی جلوائے قوت خیبر شکن کا خاص مظہر ہے حسن، قوت خیبر شکن کا خاص مظہر ہے حسن، وہ سخیب نے سخی ہے وہ سخاوت میں فرد، ناصر دین نبی حیدر کا اختر ہے حسن، جان احمد فاطمہ کا نوری گوہر ہے حسن، ساجد کی شان و عظمت کون کر پائے بیان، سید الکونین کا
نقش منور ہے حسن جان احمد فاطمہ کا نوری گوہر ہے حسن امن و صلح و آشتی کا نوری پیکر ہے حسن ماشاءاللہ سعادت لطیف ساجد چشتی صاحب کا یہ کلام اور ان کے بعد ارشداد منیف مدنی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب میں یہ کہنے کی اگر جسارت کروں کہ ہم محبت تو ہے لیکن ہمیں یہ جو اگر میں لائف سٹائل کا لفظ استعمال کروں جو طرز زندگی میں آتا ہے وہ نہیں پھر ہمیں سوٹ کرتا. مطلب اب آپ اگر مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی زندگی میں 3 بار اپنی ساری دولت تقسیم کر دی تو مفتی صاحب یہ تو پھر بڑی خطرناک بات ہے. ہم تو بڑی اکٹھی کرتے ہیں دولت اور بڑی فکر بھی کرتے ہیں اس کی. تو ڈاکٹر صاحب یہ پھر بہت مشکل راستہ ہے اس محبت کو نبھانا یا ان کے راستے پہ چلنا. فرمائیے. قرآن مجید میں آتا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم لوگ ساری وراثت کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال و دولت سے جی بھر کے محبت کرتے ہو. یہ نفس انسانی کی ایک خامی بیان کی گئی. دنیا میں جتنے بڑے بڑے لیڈر ہوئے ہیں آپ ان کی بایوگرافیز کا مطالعہ کر لیں، آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ اس لیڈر کی اپنی اولاد نے اس کے نظریے سے بغاوت کر دی اور اس کے رشتہ داروں نے اس کے خلاف کوئی تحریک چلا دی اور اس کے نظریات پر اعتقاد نہیں رکھا. لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت عامہ کا یہ مظہر ہے کہ آپ کی اولاد امجاد نے اسی طرح صدق و یقین کو اپنا رہبر بنایا، صدق و یقین کو اپنا رہبر بنایا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں نظر آتا ہے. جو صدق حضور کی حیات طیبہ میں ہے وہی امام حسن کی زندگی میں ہے، وہی حضرت علی کی زندگی میں ہے، وہی حضرت فاطمہ کی زندگی میں ہے. جو یقین حضور کی حیات طیبہ میں ہے وہی امام حسین میں ہے، وہی حضرت عباس علمدار میں ہے، وہی آپ کے خاندان کے چھوٹے سے چھوٹے بچے میں نظر آتا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کو یہ اعزاز ملا کہ وہ راکب دوش رسول ہیں، جن کا یہ مقام ہے کہ حضور سجدے کی حالت میں ہوتے تھے اور وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر بیٹھ جاتے تھے اور حضور اپنا سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے، ان کو اتارتے نہیں تھے. یہ وہ ہستی ہیں کہ جب بچپن میں گرتے پڑتے مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر ان کو گود میں اٹھا لیتے تھے اور اپنے ساتھ بٹھا کر اپنی گود میں بٹھا کر دوبارہ خطبہ جاری فرما دیا کرتے. سبحان اللہ. جوانان جنت کا سردار ہوگا حسن ابن حیدر. جوانان جنت کا سردار ہوگا حسن ابن حیدر. لبوں پہ زہر الہ کا کوئی ذکر نہ تھا، اٹھا جو درد جگر سے تو مسکرائے حسن، اٹھا جو درد جگر سے تو مسکرائے حسن. بلند و برتر و بالا ہوا لوائے حسن، رہے خلیفہ پنجم وہ 6 مہینے تک، علی کے بعد حسن کو
ملی یہ جائے حسن زمین سے تابا فلک ہے ہر طرف صدائے حسن عجب نہیں کہ مجھے خلد میں جگہ مل جائے عجب نہیں کہ مجھے خلد میں جگہ مل جائے یہ فیض سرور کونوں مکان برائے حسن یہ فیض سرور کونوں مکان برائے حسن کسی بھی شے کی کمی ہے نہ آرزو نہ طلب کسی بھی شے کی کمی ہے نہ آرزو نہ طلب نصیر فضل خدا سے ہوں میں گدائے حسن زمین سے تابا فلک ہر طرف صدائے حسن جیتے رہے صغیر احمد نقشبندی جی السلام علیکم خواتین و حضرات محبتوں کا یہ سلسلہ اللہ رب العزت کی ذات جاری و ساری رکھے اور ہم ہمیشہ اپنی زندگیوں میں ادب کا دامن تھامے رہیں اور وقفے سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی لائف سٹائل کی اب سب آپ تو انٹریکٹ کرتے ہیں یوتھ کے ساتھ ینگسٹرز کے ساتھ مختلف اداروں کو بھی آپ رن کر رہے ہیں تو یہ لائف سٹائل تو ہمارا بڑا سیاپا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار محبت صحیح ہے وہ رکھیں دل میں ہوتی ہے یہ نہیں لیکن پانی کشتی کے اندر آ جائے گا تو کشتی تو ڈوب جائے گی تو لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پھر تو یار آپ نمانے سے آدمی ہوں گے آپ کا کوئی رو بھی نہیں ہوگا آپ کی کوئی ٹور ہی نہیں ہوگی اس طرح تو نہیں ہوتا بندہ ہوئے تو کوئی اظہار کرے پاور دا طاقت دا پیسے دا آپ کو یہ نہیں روز آپ بھی تو یو کم اکراس دیس کائنڈ آف پیپل ہمارے اپنے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کیا کہیں گے اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ لائف سٹائل ایسا اپنانا کہ جو محبت کے دائرے کے اندر ہو وہ تو ممنوع نہیں ہے محبت کے دائرے کے اندر محبت کے دائرے میں ہو ٹھیک لیکن اگر محبت کے دائرے سے آؤٹ ہو جائے تو وہ ممنوع ہے اب میں تھوڑی سا ایکسپلین کر دوں کرائٹیریا آپ نے یہ ڈیفائن کر دیا محبت کا دائرہ محبت کے دائرے میں ہو محبت کا دائرہ کیا ہے کہ کبر نہ ہو اپنی دولت کی نمائش نہ ہو اپنے دولت کو ناجائز ذرائع سے حاصل نہ کیا گیا ill gotten money نہیں ہو یا رزق حرام نہیں ہو یہ نہ ہو ٹھیک کسی کا حق سلب نہ کیا گیا ہو کسی کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچائی جا رہی ہو یہ ہے محبت کے دائرے ٹھیک جس میں حقوق کا اور بندوں کے جو فرائض ہیں ان کا خیال رکھنا محبت میں بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ جو کسی سے محبت کرتا ہے نا وہ اپنے محبوب کی ایک مسکراہٹ کے لیے اس کی خوشی کے لیے تو اپنی جان تک دینا بھی وہ تو پھر وہ مجھے بابا بلے شاہ کی ایک بات یاد آ رہی کسی نے ذکر کیا کہ حضرت مجنو جو تھے یہ جناب لیلا سے بہت پیار کرتے تھے مجنو سے کسی نے کہا کہ لیلا کا تو رنگ بہت کالا ہے تو آپ نے لیلا میں ایسا کیا دیکھا ہے کہ آپ اس قدر محبت میں فنا ہو چکے ہیں جوانان جنت کا سردار ہوگا حسن ابن حیدر جوانان جنت کا سردار ہوگا حسن ابن حیدر 92 نیوز جو ایچ ڈی نیوز کی اگر کوئی پالیسی ہے
تو اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے محبت ہی کی پالیسی ہے. باقی جو سب کچھ ہے وہ چونگے میں مل جاتا ہے. وہ یہ ہے اصل، یہ ہے بس خیر، یہ ہے وہ جھولی. اور اللہ اس چینل کو استقامت دے اور اس جھولی کو پھیلائے رکھے اور یہ برکتیں ہم سمیٹتے رہیں اور عاجزی کے ساتھ. اور ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، پروفیسر صاحب سے بھی میں گزارش تو اس خوشبو کو مزید پھیلاتے ہیں جی، اور ساجد صاحب سے بھی درخواست کریں گے. سر بسم اللہ، اشعار آپ کی جانب سے بحضور امام حسن مجتبی علیہ السلام کہ رتبے میں دیکھیے حسن کتنے مہان ہیں، رتبے میں دیکھیے حسن کتنے مہان ہیں، قلب نبی ہیں حیدر و زہرا کی جان ہیں، اور صورت میں بھی ہیں نانا کی صورت سے متصف، صورت میں بھی ہیں نانا کی صورت سے متصف، سیرت میں بھی وہ مثل شہید و جہان ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سیرت میں بھی وہ مثل شہید و جہان ہیں، اور اپنے ہدف سے جو کبھی چوکی نہیں ذرا، اپنے ہدف سے جو کبھی چوکی نہیں ذرا، وہ تیرے در گزر لیے ایسی کمان ہیں، تیرے درگزر، وہ ایسی تیرے درگزر لیے ایسی کمان ہیں. اور ثابت ہوا یہ آپ کی صلح مبین سے، ثابت ہوا یہ آپ کی صلح مبین سے، تا حشر آپ امن کا عالی نشان ہیں، تا حشر آپ امن کا عالی نشان ہیں. اور خالی نہ جن کے در سے گیا کوئی لوٹ کر، خالی نہ جن کے در سے گیا کوئی لوٹ کر، فیاضیوں کا آپ ایک ایسا جہان ہے، اور ہرگز نہیں ہے شام سے نسبت ہمیں کہ ہم، ہرگز نہیں ہے شام سے نسبت ہمیں کہ ہم، تیرے اے صبح حسن حسن عاشقان ہیں. جناب علی ایسا عطا ہو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. پہلے قطعات جی بسم اللہ. بارگاہ امام حسن علیہ السلام میں، اور پھر اس کے بعد منقبت کے اشعار. سید کونین کا شاہکار حسن ہے، سید کونین کا شاہکار حسن ہے، ہر صاحب کردار کا سردار حسن ہے. سبحان اللہ. ہر صاحب کردار، صاحب کردار کا، ہر صاحب کردار کا سردار حسن ہے. جنت کا ہے شہزادہ وہ امامت کا نگیں ہے، جنت کا ہے شہزادہ امامت کا نگیں ہے. حق گوئی و حق خواہی کا معیار حسن ہے، حق گوئی و حق خواہی کا معیار حسن ہے. اور اللہ کے محبوب کی تصویر حسن ہے، اللہ کے محبوب کی تصویر حسن ہے. زہرا کے حسین خواب کی تعبیر حسن ہے، اللہ کے محبوب کی تصویر حسن ہے. زہرا کے حسین خواب کی تعبیر حسن ہے. پیغام برے امن ہے ساجد و صلح جو، پیغام برے امن ہے ساجد و صلح جو. ہر زاویہ سے باعث توقیر حسن ہے، ہر زاویہ سے باعث توقیر حسن ہے. اللہ کے محبوب کی تصویر حسن ہے. اور خون ریزی سے امت کو بچایا ہے حسن نے، خون ریزی سے امت کو بچایا ہے حسن نے. جو فرما رہے تھے کہ آپ کی صلح جوئی، اور آپ نے جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی آپ کے ذریعے تکمیل ہوئی. خون ریزی سے امت کو بچایا ہے حسن نے، تفریق کے شعلوں کو بجھایا ہے حسن نے. مضبوطی سے اللہ کی رسی کو پکڑ لو، پیغام خدا سب کو سنایا ہے حسن نے. سبحان اللہ. اور دنیا کی حکومت کو تو ٹھوکر میں ہے رکھا، سبحان اللہ. واہ. دنیا کی حکومت کو تو ٹھوکر میں ہے رکھا، سوئے ہوئے ذہنوں کو جگایا ہے حسن نے. سبحان اللہ. سوئے ہوئے ذہنوں کو جگایا ہے حسن نے. اور منقبت کے اشعار کہ در کانے پنجتن حق کا نشان حضرت حسن، در کانے پنجتن حق کا نشان حضرت حسن.
تاجدار دو جہاں کے جانے جاں حضرت حسن، سبحان اللہ، تاجدار دو جہاں کے جانے جاں حضرت حسن، جانے جاں حضرت حسن، خلد کے سردار حضرت فاطمہ کے نور عین، نور عین، خلد کے سردار حضرت فاطمہ کے نور عین، جس نے چوسی مصطفیٰ کی ہے زباں حضرت حسن، سبحان اللہ، جس نے چوسی مصطفیٰ کی ہے زباں حضرت حسن، اور جس کو ہیبت سید کونین کی حاصل ہوئی، جس کو ہیبت سید کونین کی حاصل ہوئی، مصطفیٰ و مرتضیٰ کے رازداں حضرت حسن، مصطفیٰ و مرتضیٰ کے رازداں حضرت حسن، مرتضیٰ کے تھے وہ نائب حق نگر حق آشنا، مرتضیٰ کے تھے وہ نائب حق نگر حق آشنا، وہ بہادر وہ شہید جاویداں حضرت حسن، وہ بہادر وہ شہید جاویداں حضرت حسن، اور جن کو سرداری عطا کی سرور کونین نے، سبحان اللہ، جن کو سرداری عطا کی سرور کونین نے، کی رقم جس نے وفا کی داستاں حضرت حسن۔ سلام کرتے جی، بسم اللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، انت نور اللہ فجرا جئت بعد العسر یسرا، ربنا علاک قدرا، یا امام الانبیاء، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، استفیل غوث اعظم، گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم، دور ہو سبھی کے رنج و غم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا، خلق کے وارث خدارا، لو سلام اب تو ہمارا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا صلوات اللہ علیکہ، اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے رب ذوالجلال، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے پرمسرت موقع پر ہم نے تیرے فضل سے جو بامقال باکمال پر مقصد اور عشق و محبت سے لبریز یہ محفل سجائی ہے، اے اللہ اسے قبول فرما۔ میرے مالک، اس مقدس میلاد حضرت امام حسن کی برکت سے ہمارے ملک کو ترقی، استحکام، سالمیت، عزت اور اقوام عالم میں باوقار فرما دے۔ میرے مالک، حضرت امام حسن کی ولادت کی برکات کے طفیل
ہمارے ملک کو کرائسس سے نکال دے، اس ملک کے غریبوں کو اٹھا دے، اس ملک کے لوگوں کو ایک دوسرے کا احساس دے دے، اس ملک کے لوگوں کو ایک دوسرے کے درد بانٹنے کی توفیق دے دے، اور اے اللہ جیسے تو اور تیرے حبیب چاہتے ہیں ہمیں ایسا بندہ بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مفتی فاروق القادری صاحب، سعادت لطیف ساجد چشتی صاحب، شہزاد حنیف مدنی آپ کا، اور ڈاکٹر محمد نوید اظہر صاحب آپ کا، پروفیسر مسعود الرحمان صاحب آپ کا، اور صغیر احمد نقشبندی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ معزز خواتین و حضرات، الحمدللہ میرا نام محمد نور الحسن ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ہستی کے درجات مزید بلند کرے جنہوں نے یہ نام رکھا۔ لیکن ایک بزرگ ملے تو انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی کم بھی تو کرو، کوئی نعت ہم کے اس قابل تو نہیں ہوتے۔ لیکن میں نے آپ سے پہلے ہی کہا، اور 92 نیوز کی وہ ایک پالیسی بھی بتائی، جھولی پھیلی ہوئی ہے اور 5 دن کا صدقہ مانگتے رہیں گے اور وہ جھولی خالی نہیں لوٹاتے۔ یہ گھرانہ اور یہ گھر والے سائل کو واپس نہیں لوٹاتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جوانان جنت کا سردار ہوگا حسن ابن حیدر،